حسین کا لہتے جگر، شہربانوں کا نور نظر، 6 ماہ کا علی اصغر، کمسن بھی ہے شیر خوار بھی، اور پیاس کی شدت سے بے تاب بھی، چمن ستانے زہرا کا پھول، خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا معصوم پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ مظلوم کی زبان خشک باہر نکلتی ہے۔ جب باپ قریب ہوئے تو اصغر نے آنکھیں کھول کر دیکھا رکھے پدر، سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر۔ 6 ماہ کا علی اصغر بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، مگر بچہ بار بار سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کبھی پدر مہربان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اس بے کسی بے بسی کے وقت مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ جب ماں کی ممتا نے بار بار اپنے معصوم کی یہ حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، آخر حضرت امام کی خدمت اقدس میں عرض کر ہی دیا، اے میرے آقا، سب شہید ہو گئے، میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بھی مصائب آ جائیں تو برداشت ہو سکتے ہیں، مگر اس معصوم کی حالت اب نازک ہو چکی ہے اور یہ مہکتا ہوا پھول اب کملا رہا ہے۔ 18 سال کا علی اکبر اپنی جوانی لٹا گیا، قاسم نانے کے دین پر اپنی جان دے گیا، عباس علمدار اپنے بازو قلم کروا کر شہید ہو گئے، بلکہ تمام رفقار اور عزیز و اقارب اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مگر آقا اب اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دیکھیے یہ کس طرح تڑپ تڑپ کر بے خود ہو رہا ہے۔ حضور، قصور ہے تو ہمارا، بیعت نہیں کی تو ہم نے نہیں کی، اس بچے کو کیا علم اور اس کا کیا قصور، خدارا اسے گود میں اٹھا لو اور ان سنگ دل ظالموں کے پاس لے جاؤ، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے مل جائیں۔ جب حضرت امام نے شہربانوں کی اس آرزو کو سنا تو آپ نے فرمایا، شہربانوں، میں جانتا ہوں کہ تو 9 شیرواں عادل کی پوتی ہے، تو ریشمی بستروں پر سونے والی، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی، محلات میں رہنے والی، میں نے ساری زندگی تیری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے، مگر آج حسین اصغر کے لیے پانی لانے میں مجبور ہے۔ حضرت شہربانوں کے اصرار پر امام برحق نے فرمایا، مجھے امید تو نہیں کہ ان سنگ دلوں کو میرے اس کمسن پر کوئی ترس آئے، مگر اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل قیامت کے روز یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اپنے نور نظر کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر دشمن کی طرف چل دیے، اور فرمایا، اے بے وفاؤ، اگر قصور ہے تو میرا، اگر یزیدی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا، اگر بیعت نہیں کی تو میں نے نہ کی، یہ میرا بچہ بے قصور ہے اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی تیر اور تلوار ہے، اور دیکھو یہ کس طرح پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی کو دیکھو، اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو، اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کے جام لے کر دوں گا۔ مگر ان جفاکاروں میں سے کسی پر بھی کچھ اثر نہ ہوا، کسی کو بھی بے گناہ شیر خوار پر رحم نہ آیا۔ پانی کے بدلے بدبخت و سیاہ باطل ہرمل نے تیر مارا، جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق مبارک کو چھیدتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر کھینچا تو معصوم بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ باپ کی گود میں ایک نور کا پتلا خون میں نہا گیا اور چمنستان زہرا کا ایک مہکتا ہوا پھول مرجھا گیا۔ ادھر اہل خیمہ کو یہ گمان ہے کہ بے رحم و بے درد اس بچے کو تو ضرور پانی دے دیں گے، مگر جب حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معصوم کو خیمے کی طرف لائے اور ماں نے دیکھا کہ بچے میں اب وہ تڑپ نہیں ہے، وہ بے قراری نہیں ہے جو پہلے تھی، اور اب بچہ سکون سے ہے، شاید پانی پی آیا ہے۔ جب امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، پانی تو نہیں ملا، مگر حوض کوثر کا مہمان بن آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان گچھوں پہ ہیں جو بے کھلے مرجھا گئے۔ دوستو، صبح سے شام تک تمام اہل بیت و خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی بھی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان پر کوئی افسوس کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، اگر ہے تو صرف اکیلا حسین، جس کے سامنے قدم قدم پر ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں، سوگوار مائیں اور پریشان حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، ان کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب صرف اکیلا حیدر کا لال موجود ہے، جو اس قافلے کی آخری امید ہے۔ آخر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لے گئے، کبھی بہن کو تسکین دیتے، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لہتے جگر یار عابد کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی مدینے سے ساتھ آئی ہوئی کمسن بیٹیوں کو مایوس کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا معاملہ نازک تر ہوگا اور تمہارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا۔ گھبرانا نہیں، کوئی ساتھی نہیں تو نہ سہی، اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے۔ صبر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کا وہ ساتھی ہو، اسے کسی ساتھی کی حاجت نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کا عیش و آرام اور ہر چیز فانی ہے۔ جو پیدا ہوگا وہ فنا ہوگا۔ جو آج ہمیں مار رہے ہیں، کل وہ بھی مر جائیں گے، اور ظالم مظلوم دربار الہی میں پیش ہوں گے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب فرمایا اور شہادت کے بلند منصب کے لیے چن لیا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری باتیں کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے کہ سکینہ باپ سے لپٹ گئی اور بے قرار ہو کر ابا جان سے کہا، ابا جان، مجھے کسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے بعد یتیم ہو جاؤں گی، باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، کون ہے جو شفقت سے میرے سر پر پیار دے گا؟ امام عالی مقام نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان میں جانے کی تیاری مکمل کی۔ جب سواری پر سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر، عمر، عثمان اور نہ اونا جعفر اور عباس ہیں جو اب میدان جنگ سے روک لیں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو چکے ہیں۔ کاش اس وقت کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ رکاب تھامے اور سوار کروائے۔ دل میں یہ غم لیتے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے، حق صداقت کے روشن آفتاب سے سرزمین کربلا طلوع فرمایا اور نواسہ رسول گھر لٹا کر، کنبہ کہا کر سر بکف میدان جنگ میں موجود ہیں۔ سامنے یزیدی لشکر ہے، ادھر اکیلا فاطمہ کا لال، مگر قربان جائیں اس حسین نے عالی مقام کی عظمت پر کہ مصیبتوں کے ہجوم میں بھی پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شکن تک نہیں پڑتا۔ حضرت امام نے ایک بار پھر کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ظالموں، بتاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے ہمارے اس خون کا مطالبہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب بھی جو کچھ ہوگا میں جانتا ہوں۔ یہ تمام باتیں آپ نے صرف اتمام حجت کے لیے بیان فرمائیں کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، مگر جو ایمان کے بدلے دنیا کی فانی دولت کا سودا کر چکے تھے، ان عقل کے اندھوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔